بیوی ہونے کی حیثیت سے دیکھو تو شہزادی کونین ہونے کے باوجود حضرت علی المرتضیٰ کے گھر میں جب پہنچتی ہے تو خدمت میں کوتاہی نہیں آنی ہے۔ آج بڑے گھر کی کوئی عورت شادی ہونے کے بعد کہتی ہے کہ میں تو کبھی کام کاج اپنے میکے گھر کیا نہیں تھا، لہذا میں خامد کی خدمت اور شوہر کی اطاعت کیوں بجا لاؤں؟ لیکن حضور سے بڑا گھر کس کا ہو سکتا ہے؟ شہزادی کونین ہیں، جب یہاں حضرت علی المرتضیٰ کے گھر گئی ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کی خدمت کو اپنا شعار بنایا ہوا ہے۔ اور آقا کریم نے 4 اشخاص کے بارے میں فرمایا کہ جنت میں جانے سے انہیں کوئی چیز نہیں روک سکتی، ان میں سے ایک فرمایا وہ عورت جس نے اس حال کے اندر موت پائی کہ اس کا خامد اس سے راضی تھا، فرمایا جنت کے جس دروازے سے چاہے گزر جائے اس کو کوئی روکنے والا موجود نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ماں ہونے کی حیثیت سے یہ عورت کا اہم ترین روپ ہے، اہم ترین روپ عورت کا ماں کا روپ ہے۔ ماں کی آغوش میں ایک قوم پلتی ہے۔ ایک مفکر نے کہا تھا مجھے اچھی مائیں دے دو میں تجھے ایک بہترین قوم دے دیتا ہوں۔ تو ماؤں کے لیے اسوہ اگر ہے تو وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا روشن اسوہ ہے۔ اقبال کہتا ہے مزرعے تسلیم را حاصل بطول، مادرا را اسوہ کامل بطول۔ ماؤں کے لیے اگر کوئی کامل اسوہ موجود ہے تو وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا اسوہ موجود ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے قرآن کی لوریاں دے دے کے حسنین کریمین کی پرورش کی۔ کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں یزیدوں کے مقابلے میں پوری قوت کے ساتھ جو کھڑے رہے، قضا تیرے برہنہ لیے خوف زدہ کرتی رہی، لیکن حسین کے پائے استقلال میں لغزش نہیں آئی۔ 72 لاشیں کٹ کٹ کے گرے اور کندھوں پہ اٹھا کے خیموں تک لے آئے، لیکن زبان سے اف تک بھی نہیں کی، ہائے کا لفظ بھی زبان پر نہیں آیا۔ یہ استقامت، یہ جرأت، یہ حسین ابن علی کی جو تربیت فاطمہ الزہرا نے کی ہے یہ اس کے اثرات تھے۔ انہوں نے بھوک کاٹ لی، پیٹ پہ پتھر باندھ لیے، ہاتھوں میں جو ہے وہ چھالے پڑ گئے چکی پیس پیس کے، لیکن حرف شکایت لبوں پر نہیں آیا تھا۔ جس ماحول میں پرورش پائی تھی آج اس کے اثرات دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ 72 افراد 36,000 افراد کے سامنے تنے تنہا کھڑے ہیں، اور حضرت امام علی مقام کے پائے ثبات میں لغزش اور لرزش نہیں آ رہی ہے۔ یہ ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کی تربیت کہ انہوں نے ان کو دودھ بھی پلایا تو قرآن کی لوریاں دے دے کے بلایا۔ جب ان کی تربیت کی باری آئی تو سیدہ فاطمہ نے قرآن کی لوریاں دی اور دودھ پلایا، اور جب اس پر عمل کا موقع پڑا تو حسین ابن علی نے اس تربیت کی لاج رکھی، نیزے کی نوک پہ کر کے قرآن سنایا۔ نبی کے گھر کی ہے عظمت نبی سے سنتے ہیں، علی کے گھر کی ہے عزت علی سے سنتے ہیں۔ وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا کا وجود ماؤں کے لیے ایک روشن اسوہ ہے۔ اقبال نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، وہ کہتے ہیں پندے ز درویش پذیری، اگر پندے ز درویش پذیری، 1000 امت بمیرت تو نہ میری، بطول باش و پنہا شو ازی اصر کے در آغوش شبیر بگیری۔ کہا ایک درویش کی بات سن لے، 1000 امت مر جائے لیکن امت مسلمہ تجھے کبھی موت نہیں آ سکتی۔ اور وہ نصیحت اور پند کیا ہے؟ کہا بطول بن جا اور زمانے کی نظروں سے پوشیدہ ہو جا، پھر تیری وہ آغوش میں بھی حسین جیسے بچے جنم لیں گے۔ تو بطول بن جا، بطول کی جانشین بن جا، اور اپنے پردے کی حفاظت کر۔ پردے کی حفاظت کے باب میں سیدہ فاطمہ الزہرا کا جو کردار ہے کائنات کے اندر ایک ایسی مثال ہے کہ جس کی مثل موجود نہیں ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے جب صحابہ سے پردے کے بارے میں پوچھا تو کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، تو حضرت علی المرتضیٰ حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس چپکے سے چلے گئے اور جا کے پوچھ کر کے آ کے بتایا، تو آقا کریم نے کہا یہ تو میری بیٹی کی بات لگتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ عورت کے لیے بہترین پردہ یہ ہے کہ نہ وہ کسی کو دیکھے اور نہ اس کو کوئی دیکھے، بلکہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو سب سے زیادہ پریشانی یہ تھی۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا ان کو اکثر کہا کرتی تھی کہ مجھے یہ پریشانی ہے کہ جب بندہ مر جاتا اور اس کے اوپر چادر ڈال کر چارپائی پہ اٹھا کے قبرستان کی طرف لے جاتے ہیں تو جب جھٹکے لگتے ہیں تو جسم جنبش کرتا ہے، جس سے عورت کے وجود کا اظہار ہوتا ہے۔ میں سب سے زیادہ اس پریشانی میں ہوں
کہ اس وقت تو بندہ بے بس ہوتا ہے تو اس وقت کہیں جو ہے وہ جسم کی ساخت تک لوگوں کو نظر نہ آئے. تو حضرت اسماء بنت امیس کہتی ہیں کہ حبشے کے اندر لوگ ایسے کرتے ہیں کہ وہ کھجور کے ڈنڈے باندھ کر چارپائی کے ساتھ اوپر کپڑا ڈال دیتے ہیں. کہتے ہیں میں نے باقاعدہ وہ نقشہ بنا کر دکھایا کہ کمان کی شکل کے اندر چارپائی سے ایک ڈنڈا باندھا اور دوسری جمع باندھ دیا، پھر اس طرح باندھا، اور اس طرح میں نے جو ہے وہ دکھایا اور اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا. تو سیدہ فاطمہ زہرا کا اضطراب ختم ہوا. کہا مجھے سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ بعد از انتقال میرے پردے کا کیا ہوگا. اب تم نے یہ جو آئیڈیا دیا ہے، یہ جو موجودہ ڈولی ہے جنازے کی، یہ آئیڈیا حضرت اسماء بنت امیس کا ہے اور اس کو پاس حضرت فاطمہ زہرا نے کیا ہے. اور اس سے مرد اور عورت کے جنازے کا فرق بھی سمجھ میں آ جاتا ہے، اور جو ہے وہ عورت کے اعضاء بھی نہیں جھلکتے، سامنے نہیں آتے، اور جسم بھی نظر نہیں آتا. تو سیدہ فاطمہ زہرا کہتی تھی کہ مجھے اس بات کا ڈر لگتا ہے کہ انتقال کے بعد کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو ایک راستہ دے دیا، اور یہ ہے ان کے پردے کی کیفیت. آج کی عورت پردے کو بوجھ سمجھتی ہے، پردے کو اپنے لیے عذاب سمجھتی ہے، اپنے گھر کی اونچی اونچی چار دیواری کو اپنے لیے قید خانہ سمجھتی ہے. یہ پچھلے دنوں کے اندر میڈیا کے اوپر یہ تبصرہ ہوتا رہا اور حجاب کا تمسخر اڑایا جاتا رہا. آنکھ کے پردے کی بات کی جاتی ہے، دل کے پردے کی بات کی جاتی ہے، اور اسلام نے جو عورت کو پردے کی تاکید کی، اے نبی کی بیٹیوں اپنے اوپر اوڑھنیاں خوب اوڑھ لو اور جو ہے وہ اپنی زینت کی چیزوں کو پوشیدہ رکھو. جو حکم دیا گیا آج ان احکام کا تمسخر اڑایا جا رہا ہے. عورت تو اس قدر پردے کی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تو گھر کی چار دیواری میں اتنے زور سے قدم بھی نہ رکھے کہ تیرے پاؤں میں پڑے ہوئے پازیب کی چھنکار باہر گزرتے ہوئے غیر مرد کے کانوں تک پہنچے، بلکہ عورت کی آواز کو پردہ رکھا گیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ خوشبو لگایا ہے. عورت کو خوشبو لگانا منع کیا گیا ہے. دو طرح کی خوشبو ہیں. ایک خوشبو وہ ہے جس کا رنگ نہیں ہے، خوشبو ظاہر ہے، اور ایک خوشبو وہ ہے جس کی خوشبو ظاہر نہیں ہے، رنگ نظر آتا ہے، جس کا مہندی وغیرہ. عورت کے لیے وہ خوشبو مسنون ہے جس کی خوشبو مہک نہیں آتی بلکہ رنگ ہے، اور مرد کے لیے وہ ہے جس کا رنگ نہ ہو بلکہ جس کی مہک ہے. اب اس نے ایسی خوشبو لگائی تھی جس سے مہکار آ رہی تھی، لپٹیں آ رہی تھی خوشبو، اور وہ آئی. تو آپ جب قریب آئی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا امۃ الجبار، اے جبار رب کی باندی، تو نے خوشبو لگائی ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے خوشبو لگائی ہے. کہا تو مسجد سے آئی ہے؟ اس نے کہا ہاں میں مسجد سے آئی ہوں. کہا میرے محبوب آقا نے تو فرمایا ہے کہ عورت اگر خوشبو لگا بیٹھے تو اتنی دیر تک مسجد میں نہ آئے جس طرح جنابت کا غسل کیا جاتا ہے، جب تک ایسا غسل نہ کرے، یعنی ایسا غسل کرے کہ وہ خوشبو مٹ جائے. اور ایک روایت کے لفظ ہیں کہ جو عورت خوشبو لگا کے بازار میں نکلتی ہے اس خیال سے کہ مرد سونگے اور اس کی طرف مانوس ہوں، فرمایا کہ وہ عورت زنا کی دعوت دینے والی ہے. تو آج عورت بن ٹھن کے حیا کی چادر پھاڑ کے سڑکوں پہ آ گئی. آج ماں کو دتیا نوسی کا تانا دے کر، باپ کو بوڑھا کہہ کے، آج بھائی کی غیرت کی لالی اپنے لبوں پہ سجا کے آج وہ ماڈل گرل بن گئی. آج وہ دفتروں میں آن بیٹھی، آج وہ سڑکوں پہ آ بیٹھی. اپنے پردے کو اس نے بوجھ سمجھ کے اتار دیا. میری ماں، میری بہن، میری بیٹی، یہ پردہ تیرے لیے بوجھ نہیں، تیری آبرو کا محافظ ہے. تیرے برقعے کی ایک ایک سلوٹ تیرے حیا کا تیور ہے. تیرے گھر کی اونچی اونچی دیواریں تیرے حیا کا پہرا ہے. تو سمٹ جائے تو معاشرہ پھیل جائے گا. تو گھر سنبھال لے گی، امت ہے وہ پوری کائنات کو سنبھال لے گی. لیکن جب تو گھر سے نکلے گی تو پھر قوم کے پلے کیا رہے گا؟ آئیے آج سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا اسوہ نور ہم اپنے لیے اسی کو نمونہ اور اس کو ماڈل بنائیں. اسوہ بطول ہمارے لیے زندگی کی بہاریں ہیں. آج کی عورت اگر سیدہ فاطمہ زہرا کے نقوش پا کو اپنے لیے خضر راہ بنا لے تو آج کی وہ بہترین عورت ہے اور ایک اچھا معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے. آج ہمارے معاشرے کے اندر بے پردگی کی وبا پوری قوت کے ساتھ جاری و ساری ہے. سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا اسوہ نور ہمارے لیے خضر راہ. اللہ تعالی ہمیں ان کی راہوں کا مسافر بنائے اور قوم کی بیٹیوں کو زندگی کے شب و روز ان کے طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.